اریبہ 26 سال کی ایک نہایت سمجھدار اور محنتی لڑکی تھی۔ لاہور کے ایک چھوٹے سے سرکاری کوارٹر میں اس کا خاندان رہتا تھا۔ 3 سال پہلے جب اس کے ابا کا فالج کے دورے کی وجہ سے چلنا پھرنا بند ہوا تو گھر کا چولہا ٹھنڈا ہونے لگا۔ اریبہ جو اس وقت حال ہی میں گریجویٹ ہوئی تھی، اس نے رونے کی بجائے ہمت کی اور ایک پرائیویٹ کمپنی میں چھوٹی سی نوکری کر لی۔ وقت گزرتا گیا، اریبہ کی محنت سے گھر کا نظام چلنے لگا۔ ابا کی مہنگی دوائیاں، 2 چھوٹے بھائیوں کی اسکول کی فیس اور گھر کا راشن، سب کچھ اریبہ کی اکیلی تنخواہ سے ہوتا تھا۔ گھر والے ہر مہینے کی 1 تاریخ کو اریبہ کا راستہ ایسے دیکھتے جیسے وہ کوئی لڑکی نہیں بلکہ ایک چلتی ہوئی گاڑی ہو جو پورے گھر کا بوجھ کھینچ رہی ہے۔ جب اریبہ 29 سال کی ہوئی تو اس کے آستین کے آس پاس دبی دبی آوازیں اٹھنے لگیں۔ رشتہ دار اور پڑوسی ماں سے کہتے، ساجدہ بیٹی بیٹھی ہوئی ہے گھر میں، عمر نکلی جا رہی ہے، اس کا کچھ سوچو۔ ماں بھی پریشان ہو جاتی، لیکن جب وہ گھر کے خرچے اور بچوں کی فیسوں کو دیکھتی تو خاموش ہو جاتی۔ ایک عجیب سا تضاد تھا گھر میں۔ سب چاہتے تھے کہ اریبہ کی شادی ہو جائے، پر کوئی یہ نہیں چاہتا تھا کہ اریبہ کی تنخواہ گھر میں آنا بند ہو۔ اریبہ جب رات کو تھکی ہاری آفس سے آتی تو ماں اکثر نئے رشتے کا ذکر چھڑ دیتی۔ اریبہ، ایک رشتہ آیا ہے، لڑکا طلاق شدہ ہے اور بچے بھی ہیں۔ اریبہ کا دل ٹوٹ جاتا۔ وہ سوچتی، کیا میری اپنی کوئی خواہش نہیں؟ کیا میرا قصور صرف یہ ہے کہ میں نے اپنے فرض کو اپنی زندگی بنا لیا؟ ایک دن اریبہ کے ساتھ کام کرنے والے ایک بہت ہی شریف اور سلجھے ہوئے لڑکے سفیر نے اسے پسند کیا اور اپنے گھر والوں کو اریبہ کے گھر بھیجا۔ سفیر جانتا تھا کہ اریبہ پر گھر کی ذمہ داری ہے۔ اس نے صاف کہا، شادی کے بعد بھی اریبہ اپنی تنخواہ کا ایک حصہ اپنے ابا کے گھر بھیج سکتی ہے۔ اریبہ کی خوشی کا ٹھکانہ نہ تھا۔ اسے لگا کہ آخر کار اس کی قربانیوں کا صلہ مل گیا ہے۔ لیکن جب لڑکے والے گھر آئے تو اریبہ کے بھائیوں اور ماں کا رویہ عجیب تھا۔ بھائیوں کو ڈر تھا کہ اگر باجی چلی گئی تو ان کے نئے موبائل اور بائک کے خرچے کون اٹھائے گا۔ ماں کو فکر تھی کہ ابا کا علاج کیسے ہوگا۔ اسی رات اریبہ نے کچن کے پاس سے ماں اور چھوٹے بھائی کی باتیں سن لی۔ بھائی کہہ رہا تھا، امی ابھی باجی کو روکیں، میرا گریجویشن پورا ہونے میں 2 سال ہیں، اگر یہ ابھی چلی گئیں تو ہمارا کیا ہوگا؟ لڑکے والوں کو کوئی نہ کوئی بہانہ بنا کر انکار کر دیں۔ ماں نے ٹھنڈی آہ بھری اور کہا، ہاں بات تو صحیح ہے، اریبہ سے کہہ دیں گے کہ لڑکے والے مناسب نہیں تھے۔ اریبہ دیوار سے ٹیک لگائے روتی رہی۔ وہ لوگ جن کی خاطر اس نے اپنی جوانی، اپنی خواہشیں قربان کر دیں، وہ اسے صرف ایک کمانے والی مشین سمجھتے تھے۔ اگلے دن اریبہ نے رونا دھونا نہیں کیا۔ اس نے اپنے اندر کی لڑکی کو سلا دیا اور ایک سخت فیصلہ کیا۔ اس نے سفیر کو خود فون کیا اور کہا، سفیر، میں تم سے شادی نہیں کر سکتی، میرے گھر والوں کو میری ضرورت ہے۔ سفیر نے دھک سے کال کاٹ دی۔ شام کو جب اریبہ گھر آئی تو اس نے اپنی ماں اور دونوں بھائیوں کو ڈرائنگ روم میں بٹھایا۔ اس نے اپنی تنخواہ کے پیسے ٹیبل پہ رکھے اور بہت دھیمی پر بھاری آواز میں کہا، امی، میں نے سفیر کو منع کر دیا ہے اور اب سے میں کبھی شادی نہیں کروں گی۔ آپ سب فکر مت کریں، آپ کی یہ چلتی ہوئی گاڑی کبھی نہیں رکے گی۔ ماں نے نظریں جھکا لی اور بھائیوں کے چہروں پر ایک شرمندگی کی لہر دوڑ گئی۔ انہیں سمجھ آ گیا تھا کہ اریبہ نے ان کا جھوٹ سن لیا ہے۔ وقت کا پہیہ گھومتا رہا۔ 20 سال گزر گئے۔ اریبہ اب 50 سال کی ہو چکی تھی۔ اس کے بال سفید ہو چکے تھے اور چہرے پر تھکن کی گہری لکیریں تھیں۔ اس کے دونوں بھائی اب کمانے لگے تھے۔ ان کی شادیاں ہو چکی تھیں اور ان کے اپنے بچے تھے۔ ابا کا انتقال ہو چکا تھا۔
گھر میں اب نئے ستون کھڑے ہو چکے تھے، اس لیے اریبہ کی اب وہ ضرورت نہیں محسوس ہوتی تھی۔ وہ اب اسی گھر کے ایک کونے کے کمرے میں ایک پرانے فرنیچر کی طرح پڑھی رہتی تھی۔ بھائیوں کی بیویاں اکثر آپس میں کہتی، یہ نند باجی پتہ نہیں ساری عمر گھر میں کیوں بیٹھی رہیں، شادی کر لیتی تو اپنا گھر ہوتا۔ اریبہ ان کی بات سنتی اور پھر نظر انداز کر دیتی، مگر ان کو جواب دینے کی بجائے وہ آئینے کے سامنے جاتی۔ اس نے اپنے سفید بالوں کو دیکھا اور ہلکی سی مسکراہٹ کے ساتھ خود سے کہا، میں نے ایک گھر کو ٹوٹنے سے بچایا، مگر اس کی قیمت میں نے اپنی پوری زندگی دے کر چکائی۔ کاش معاشرہ اور خاندان بیٹیوں کو صرف اس وقت تک